حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سرکار کی ہم دربار گوہربار کے اندر موجود تھے۔ ایک شخص آیا، آپ سرکار کی دربار میں آ کر اس نے سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد میرے نبی رحمت سرکار کی دربار میں بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کا بچہ دوڑتا ہوا اپنے والد کے پاس آیا تو میرے نبی رحمت سرکار کے سامنے اس صحابی رسول نے اس بچے کو یعنی بیٹے کو اٹھایا، اس کی پیشانی کو بوسہ دیا، اسے گود میں بٹھا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی بیٹی وہیں سے دوڑتی ہوئی اپنے باپ کے پاس آ پہنچی۔ رسول اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے اس غلام نے جب اپنی بیٹی کو آتے ہوئے دیکھا تو اس بیٹی کو اس شخص نے اپنی گود میں بٹھا دیا۔ رسول اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا، اے میرے غلام، اپنی اولاد کے ساتھ تم عدل کیا کرو، انصاف کیا کرو۔ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عدل بھی کرتا ہوں، انصاف بھی کرتا ہوں۔ میرے نبی رحمت سرکار نے فرمایا، عدل اس کا نام نہیں ہے کہ بیٹا آیا تم نے بوسہ دیا، بیٹی آئی تو اسے گود میں بٹھا دیا، بوسہ نہیں دیا۔ رسول اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا، یہ تمہاری تربیت گاہ، گود تمہاری تربیت ہے، یہاں سے ان بچوں نے بہت بڑا سبق حاصل کرنا ہے۔ جس طرح تمہارے سلوک کو دیکھیں گے، انداز کو دیکھیں گے، طور طریقے کو دیکھیں گے، وہ کاپی کریں گے۔ میرے نبی رحمت سرکار نے فرمایا، جب تم نماز ادا کرتے ہو تو یہ بچے تمہیں دیکھتے ہیں، اسی ترتیب کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ جب تم کوئی صدقہ و خیرات کرتے ہو، جس انداز سے تم صدقہ و خیرات کو ادا کرتے ہو، دیتے ہو، بچے دیکھ کر اسی کو کاپی کرتے ہیں۔ رسول اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سرکار نے فرمایا کہ بندہ جب بھی گناہ کرتا ہے، جب فجر کی نماز کے لیے اٹھ کر مسجد کی طرف یا مصلی کی طرف یا نماز گاہ کی طرف نماز ادا کرنے کی طرف وہ بندہ مومن جب وہ پہنچتا ہے تو نماز ادا کرنے کی غرض کے لیے جب نکلتا ہے تو نماز جب وہ فجر کو ادا کرتا ہے، اس کے ساری رات کے گناہ جو اس نے کر رکھے ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں، مٹا دیے جاتے ہیں۔ وہ بندہ مومن پھر گناہ سارا دن کرتا ہے، جب ظہر کا وقت آتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ بے کس پناہ کے اندر کھڑا ہو جاتا ہے تو رب لم یزل پھر اس کی گناہوں کی معافی فرما دیتا ہے، اس کے گناہوں سے درگزر کر دیتا ہے۔ وہی بندہ پھر بقیہ حصہ گناہ کرتا ہے، عصر کی نماز کو ادا کرتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، اسی انداز میں مغرب کو ادا کیا، عشاء کو بھی ادا کیا، تو جب وہ نماز فریضہ خدا ادا کرتا ہے اس کے گناہوں سے درگزر کر دیا جاتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، ان کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ رب فرماتا ہے کہ بندہ میرا ہو، میری دربار میں آئے، میرے سامنے پیشانی جھکا دے اور پھر اس کی خطائیں اور گناہ اسی حساب میں رہیں، یہ ممکن نہیں ہے، یہ میری شان کے خلاف ہے۔ وہ کریم بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ جبار بھی ہے، وہ قہار بھی ہے۔ میرے رب نے فرمایا، اپنی اولاد کے ساتھ تم نے عدل کرنا ہے، انصاف کرنا ہے، بچوں کے جو حقوق ہیں انہیں دینا ہے۔ یہ مت سمجھیے کہ بیٹوں کو نوازا جاتا ہے، بیٹیوں کا حق کھایا جاتا ہے۔ حشر میں ہوگا یہ معلوم جیتا کون اور ہارا کون۔ جب حشر کے اندر جب اس سے حساب لیا جائے گا، بچی کے متعلق، بچوں کے متعلق، بیوی کے متعلق، عزیز و اقربا کے متعلق، رشتہ داروں کے متعلق، تو وہ حق کا بکا رہ جائے گا۔ اس لیے اپنے عدل میں، اپنے اس انصاف میں برابری رکھنی چاہیے، اس میں تضاد نہیں کرنا چاہیے۔ رب بھی راضی، رب کا رسول بھی راضی ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی، رسول اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سرکار نے فرمایا، اے میرے صحابہ، تم نماز پڑھا کرو،
تمہارے نماز پڑھنے سے تمہاری اولاد تم سے سبق حاصل کرتی ہے، تمہیں دیکھ کر وہ بھی سجود کرتی ہے، تمہیں دیکھ کر وہ بھی رکوع کرتی ہے۔ جس طرح تم کرو گے تمہاری اولاد تمہیں دیکھ کر وہ کاپی کرے گی، پھر بچوں کا مستقبل بھی سنور جائے گا، ان کی زندگیاں بھی آسان ہو جائیں گی۔ رب کا فرض جو ہم پر قرض ہے، جس طرح دنیا کا قرض ہے، جب تک ادا نہ کیا جائے جسم میں راحت نہیں ہوتی، سکون نہیں ملتا، چین نہیں ملتا، دل ہر ٹائم بے قرار رہتا ہے کہ فلاں کا مال دینا ہے، فلاں کا قرض اتارنا ہے۔ یہ خدا کا قرض ہے ہم پر، یہ نماز فرض ہے، اس کی معافی نہیں ہے۔ جڑے رہو دین اسلام کے ساتھ، دین فیض بھی دیتا ہے، دین برکت بھی دیتا ہے، دین رحمت بھی دیتا ہے۔ جب ہم یہ سمیٹنا پسند کریں گے، سمجھ جائیں گے، ہماری خوشحالیاں ہمارے مقدر بن جائیں گی اور ہمارے گھروں کے سے فاقے دور نکل جائیں گے۔ دعا ہے ہم رب العالمین ہمیں زندگیوں کو خوشحالی کی طرف بہترین خدمت کے ساتھ خدا کی دربار گوہربار میں جھکنے کی توفیق نصیب فرمائے، اسی انداز میں زندگیوں کو بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔